سوئے مدینہ راہ میں سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مورخہ 8 ستمبر سن 2017 عیسوی مطابق 17 ذی الحج 1438 ہجری میں شفا شریف کے اندر جلد اول میں فصل نمبر 24 اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک سیدی یا رسول اللہ۔ آج کی جو گفتگو ہے شفا شریف کے اندر، وہ انبیاء و مرسلین کے کمال اخلاق اور ان کے محاسن جمیلہ کے تعلق سے ہے، اور اسی ضمن میں امام قاضی عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کے وہ پہلو اجاگر فرمائیں گے جو انبیاء و مرسلین کے درمیان اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اعلم وفقنا اللہ وإیاک ان صفات جمیع الانبیاء والرسل صلوات اللہ علیہم من کمال الخلق وحسن الصورت وشرف النسب وحسن الخلق وجمیع المحاسن هذه الصفة لأنها صفات الکمال۔ کہنا چاہتے ہیں کہ تمام انبیاء و مرسلین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامل خلقت پر، بہترین حسین و جمیل خوبصورت شکل و صورت پر، اعلیٰ معیاری نسب پر اور انتہائی عظیم خلق کے اوپر پیدا فرمایا تھا۔ تو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انبیاء کے اخلاق، انبیاء کے نسب، انبیاء و مرسلین کے خلقت، ان کی پیدائشی طور پر، فزیکلی بدنی طور پر، شکل و صورت کے اعتبار سے وہ سب میں ممتاز ہوتے ہیں، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ اور اس پر پھر دلیلیں آگے دی ہیں انہوں نے، کہہ رہے ہیں کہ کمال یہ ورڈ جو استعمال کیا جاتا ہے، یہ دراصل کسی شے کی جب جمیع صفات و خوبصورتی اور کاملیت واضح ہو جائے تو اس وقت اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ کامل ہے۔ تو بشری تقاضوں کے حوالے سے جتنے بھی محاسن، خوبیاں، اچھائیاں پائی جاتی ہیں، انبیاء و مرسلین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل طریقے پہ جمع فرما دیا، لیکن اس کے باوجود ان میں بعض کو بعض کے اوپر فضیلت بھی دی ہے۔ کہتے ہیں کہ والفضل الجمیع لہم صلوات اللہ علیہم اذ رتبہم اشرف الرتب ودرجاتہم ارفع الدرجات ولکن فضل اللہ بعضہم علی بعض۔ ان ساری خوبیوں کے باوجود کہ ساری فضیلتیں ان کو حاصل ہیں، سارے رتبے ان کو حاصل ہیں، ساری بلند درجات ان کو حاصل ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور اس کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ یہ رسول ہیں کہ ان میں بعض کو بعض پر فضیلت دی گئی ہے، ہم نے ان کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ
کہ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور بے شک ہم نے ان کو پسند کیا ہے علم کے لیے تمام جہان والوں پر۔ یہ دو آیات مبارکہ اس بات کو بتا رہی ہیں کہ انبیاء و مرسلین علم میں سب سے زیادہ ہوتے ہیں، ان سے بڑا خلقت الہیہ میں کوئی عالم نہیں ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ ان انبیاء کے درمیان بعض کو اللہ نے بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ فضیلت کے تعلق سے بیان فرمایا گیا ہے کہ اس میں ہوا محمد و ابراہیم علیہم السلام، کہ یا تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک بیان فرمائی گئی ہے یا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، لیکن اکثر مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس میں جو فضیلت درجات بیان فرمائی گئی ہیں اس سے مراد ہمارے آقا و مولا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ سیدی اعلیٰ نے اس لیے فرمایا ہے کہ ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ تو یہ فضیلت تامہ حضور ہی کو حاصل اس لیے کہ حضور اصل کائنات ہیں۔ وقد قال صلی اللہ علیہ وسلم ان اول زمرۃ يدخلون الجنۃ علی صورۃ القمر لیلۃ البدر، ثم قال آخر الحدیث علی خلق رجل واحد علی صورۃ ابیہم آدم علیہ السلام طولہ 60 ذراعا فی السماء۔ یہ حدیث فرمایا کہ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا اس کی صورتحال یہ ہوگی کہ جیسے 14ویں کی رات کا چاند روشن و تابناک چمکتا ہوتا ہے اسی شکل و صورت کے اوپر ہوں گے وہ، اور حدیث کا آخری جملہ ہے کہ علی خلق رجل واحد، ایک ہی تخلیق پر، اور اگر اس کو خلق پڑھ لیا جائے تو ایک ہی خلق، ایک ہی اخلاق کے اوپر ہوں گے۔ فرماتے ہیں کہ سب کی صورتیں یکساں ہوں گی اور وہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی شکل و صورت پر ہوں گے، اور سیدنا آدم علیہ السلام کا قد شریف 60 گز آسمانی تھا، 60 گز۔ گز یہاں سے مراد میں نے اس سے پہلے بتایا ہے آپ لوگوں کو، گز اس کو بولتے ہیں۔ یہ عربی زبان میں پرانے زمانے میں کسی چیز کو ناپنے کا جو طریقہ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا یا تو وہ بالش سے ناپتے تھے، اس کو شبر بولتے ہیں عربی میں، اور 2 شبر کا 1 ذراع ہوتا ہے، 1 گز ہوتا ہے۔ یہ گز ہمارے ہیں جو مشہور ہے اس زمانے میں، یہ مراد نہیں ہے۔ تو اس کو ذراع بولتے ہیں، اس کو شبر بولتے ہیں، اور اس طرح کو جو ہوتا ہے اس کو باع بولتے ہیں۔ یہ عربوں کے پرانے زمانے میں ناپنے کا طریقہ یہی تھا، ہمارے انڈیا پاکستان میں یہی کیفیت تھی۔ اب جب میجرمنٹ کے نئے طریقے نکل گئے تو لوگوں نے انچز اور جو ہے وہ فٹ وغیرہ کا حساب کتاب لگا لیا۔ بہرحال تو کہنا چاہ رہے ہیں کہ سیدنا آدم علیہ السلام کا جو قد تھا وہ 60 گز تھا۔ اب یہاں علامہ شہاب الدین خفاجی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک پیاری بات بیان فرمائی ہے۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَسِتُّونَ ذِرَاعًا اِمَّا بِذِرَاعِهِ نَفْسَهُ أَوْ بِذِرَاعِ مَعْعُودٍ عِنْدَ الْمُخَاطَبِينَ، کہ جو یہ فرمایا گیا ہے کہ 60 گز کے تھے تو اس سے یا تو مراد خود حضرت آدم علیہ السلام کا یہ ہاتھ مراد ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ان کا ہاتھ مراد ہے، یا یہ کہ جو حضور کے مخاطبین تھے ان کا ہاتھ مراد ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے یہاں ذکر کر دیا ہے کہ فی السماء، آسمانی اعتبار سے، یعنی یہاں قیاس یہ ہے کہ فرشتوں کے ہاتھ کے اعتبار سے ان کا 60 گز کا قد تھا، اور بھی بہت ساری باتیں یہاں بیان فرمائی گئی ہیں۔ تو
وفی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رأیت موسیٰ فإذا هو رجل ضرب رجل اقنا كأنه من رجال شنوءہ. کہتے ہیں کہ یہ معراج کی بات بیان فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں معراج کی رات میں گیا تو میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ اکہرے بدن کے ہیں، سالڈ بدن، اور ان کے بال کچھ گھنگرالو ہیں، اور ان کی ناک شریف جو ہے وہ ستی ہوئی، پتلی، باریک اٹھی ہوئی ہے، گویا کہ وہ قبیلہ شنوہ. دوسری جگہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ازد شنوہ یہ یمن کا ایک قبیلہ ہوتا تھا، اس کی طرف اشارہ ہے کہ اس طرح سے میں نے ان کو دیکھا کہ ان کا رنگ، روپ، چہرہ مہرہ ایسا تھا. حضور نے ارشاد فرمایا ہے. فرماتے ہیں کہ یہ معراج کا ذکر چل رہا ہے. وَرَأَيْتُ عِيسَىٰ فَإِذَا هُوَ رَجُلٌ رَبْعَةٌ كَثِيرُ خِيلَانِ الْوَجْهِ أَحْمَرُ كَأَنَّمَا خَرَجَ مِنْ دِيمَاسٍ. اور میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو وہ درمیانی قد کے، میڈیم سائز، اور ان کے چہرے مبارکہ پر بہت زیادہ تل کے آثار تھے، سرخ رنگ تھا، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی شاور لے کر کے بعد نکلے ہوئے ہیں غسل خانے سے. اور دوسری حدیث میں فی حدیث آخر مبطن مثل السیف، کہ پیٹ ان کا بہت پتلا تھا، یعنی پیٹ دبا ہوا تھا، اور دبلے پتلے تلوار کی طرح سے تھے. پھر فرماتے ہیں وَأَنَا أَشْبَهُ وَلْدِ إِبْرَاهِيمَ بِهِ، اور میں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ان سے زیادہ مشابہت رکھتا ہوں. وقال فی حدیث آخر فی صفت موسیٰ کأحسن ما انت رائن من ادم الرجال. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صفات بیان فرماتے ہوئے حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایسا خوبصورت تم نے کوئی دیکھا ہی نہیں ہے. گندمی رنگ تھا، بڑے ہی وجیح انداز کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نظر آئے. کہنا یہ چاہتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پہ ساری باتیں بیان فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انبیاء و مرسلین کو ایک بالکل ہی الگ قالب میں ڈھال کر کے پیدا فرمایا، اور حسن و جمال کی رعنائیاں انہیں وافر مقدار میں عطا فرمائی گئی. فرماتے ہیں وفی حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما بعث اللہ تعالی من بعد لوط نبیا الا فی ذروۃ من قومہ ویروى فی ثروۃ ای کثیرۃ ومناعۃ. کہتے ہیں کہ سیدنا ہریرہ کی روایت میں ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انبیاء کو جو بھیجا تو ان کو بڑے معیاری خاندان میں بھیجا، اعلیٰ نسب میں بھیجا، اور قوت و شوکت کے اعتبار سے بھی ان کو عظیم تر بنا کر کے بھیجا. اب یہ حدیث اور ایمان افروز ملاحظہ فرمائیں. حضرت قتادہ کی روایت ہے عن انس ما بعث اللہ تعالی نبیا الا حسن الوجہ حسن الصوت وکان نبیکم احسنہم وجہا واحسنہم صوتا صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت قتادہ کی روایت ہے کہ سیدنا انس سے مروی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس بھی نبی کو دنیا میں بھیجا تو بہترین چہرے والا، بہترین آواز والا، اور تمہارے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم ان سب میں ازروی چہرہ کے سب سے حسین اور ازروی آواز کے سب سے زیادہ حسین تھے، یعنی حضور بے پناہ خوبصورت اور حضور کی آواز اس قدر جاذب تھی کہ جب آپ بولتے تو قلوب کھنچتے چلے جایا کرتے تھے۔ اسی لیے نا فرمایا گیا، فارسی کا شعر ہے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، انچ خوباں ہمہ دارن تو تنہا داری۔ یوسف علیہ السلام کا حسن، عیسیٰ علیہ السلام کی مسیحائی اور موسیٰ علیہ السلام کا ید بیضا، یہ سب الگ الگ نبیوں کو عطا فرمائے گئے، لیکن یہ سارے کمال اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی ذات میں اکٹھا عطا فرما دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انبیاء و مرسلین کو اللہ تعالیٰ اعلیٰ نسب میں، اشرف نسب میں بھیجا کرتا تھا۔ اب اس پر ایک دلیل دی ہے انہوں نے، دلیل یہ ہے وفی حدیث ہرقل وسألتک عن نسبہ فذکرت انہ فیکم ذو نسب وکذلک الرسول تبعث فی انساب قومہا۔ یہ پورا واقعہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور مشرکین مکہ نے اس میں رکاوٹیں ڈالنی شروع کی، اسی زمانے میں ابو سفیان اپنے تجارتی قافلے کے ہمراہ شام گئے ہوئے تھے، سیریا۔ عیسائیوں کا بادشاہ ہرقل، اس کے دربار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گونج پہنچ چکی تھی۔ اس نے معاملات کو سمجھنے کے لیے حکم دیا کہ پتہ لگاؤ کہ ہمارے علاقے میں کوئی حجاز کا، مکے کا کوئی ہے یہاں پہ؟ لوگوں نے کہا ایک تجارتی قافلہ مکہ سے آیا ہوا ہے۔ تو ہرقل نے کہا کہ اس کا جو امیر ہے، جو قائد و لیڈر ہے، اس کو بلا کر کے لاؤ۔ حالانکہ ابو سفیان کے درمیان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اس وقت بڑی شدید دشمنی چل رہی تھی، اور ابو سفیان ایڑی چوٹی کا زور لگائے ہوئے تھے کہ اسلام کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے۔ تو ہرقل نے اس کو بلایا، ان کو بلایا، اب ایمان نہیں لائے تھے وہ۔ تو اس کے بعد پوچھا کہ ابھی یہ روایت ہے عن ابن عباس رضی اللہ عنہما و ابن عباس نقل عن ابی سفیان حین ارسل الیہ ہرقل وهو بالشام للتجارة في ركب من قریش فی مدت محاجة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکفار قریش فأتوه بإیلیہ فدعاهم وحوله عظماء الروم۔ یہ مقام ایلیہ میں تھے اور ہرقل کے چاروں طرف بڑے بڑے رؤوسا عمرا دربار کے اہلیان بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی وقت ابو سفیان سے یہ سوال کرنا شروع کیا، فسألهم عن احوالی، ان لوگوں سے پوچھا یہ بتاؤ کہ تم جس نبی نے تمہارے ہاں اعلان نبوت کا دعویٰ کیا ہے، ذرا ان کے حالات بتاؤ۔ اور فکان اول ما سألوا عنہ قال کیف نسبہ فیکم، سب سے پہلا سوال ہرقل نے یہی کیا تھا کہ بتلاؤ جس نبی نے تمہارے ہاں اعلان کیا ہے اس کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا نسب کیا ہے، یہ بتاؤ۔ حالانکہ دشمنی تھی، ابو سفیان کہہ سکتے تھے الٹی سیدھی بات، غلط بول سکتے تھے، لیکن وہاں الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت یہ ہے کہ دشمن بھی جس کی گواہی دے دے۔ تو ابو سفیان نے وہاں پہ
جو جملہ استعمال کیا ہے کیا کہا ہے؟ فقال ہوا فینا ذو نسب، وہ ہمارے درمیان بہت اعلیٰ نسب کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کہتے ہیں کہ فقال له كما اشار علیہ بقولہ وسألتك عن نسبه فذكرت انه فيكم ذو نسب۔ ہرقل کہتا ہے کہ میں نے ابو سفیان آپ سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اس نبی نے اعلان نبوت کیا ہے، اس کا فیملی بیک گراؤنڈ، فیملی ہسٹری کیا ہے اس کی، تو تم بتلا رہے ہو کہ وہ بہت ہی معیاری اور اعلیٰ نسب کا ہے۔ اے نسب عظیم فالتکبیر للتعظیم لشرف اصولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو پھر ہرقل کے گرد جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بلند آواز سے تکبیر کا نعرہ بلند کیا۔ اچھا صاحب، وَأَنَّهُ لَيْسَ فِي أُمَّهَاتِهِ صَفَاحٌ وَلَا شَيْءٌ مِّن نِكَاحِ الْجَاهِلِيَّةِ كَمَا مَرَّ۔ ابو سفیان نے یہ بھی کہا کہ اس نسب شریف کی کیفیت یہ ہے کہ اس نسب مبارک میں کبھی کوئی بدکرداری نہیں ہوئی، اور جتنی بھی ان کے مائیں گزریں، دادیاں نانیاں، سب اعلیٰ نسب سے، اور نہ تو ان کے ہاں کبھی جاہلیت کا کوئی غلیظ طریقہ کار اختیار کیا گیا، وہ اتنے پاکیزہ نسب کے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وَتَقَلَّبُوا فِي الْأَصْلَابِ الطَّاهِرَةِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَقَبِيلَتِهِ أَشْرَفُ الْقَبَائِلِ وَبَيْتُهُ أَشْرَفُ بُيُوتِهِمْ۔ تو اس نے کہا کہ ہاں، انبیاء ایسے ہی ہوتے ہیں کہ وہ ایک اعلیٰ نسب سے، اعلیٰ صلب سے اعلیٰ صلب کی طرف منتقل ہوتے رہتے ہیں، اور ان کا خاندان، ان کا گھرانہ ایسی معیاری اور بلند ہوتا رہتا ہے۔ سید اعراض کی کتاب ہے امام اہل سنت کی، اس سلسلے میں اعلیٰ حضرت کے نسب کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان مبارک میں شاید 300 یا 500 عاتقہ تھیں، اور سب کی سب انتہائی پاکیزہ، انتہائی زیادہ متقی اور زاہدہ، اور جاہلیت کی رسموں سے بے نیاز۔ کبھی جاہلیت کی رسمیں ان کے اندر نافذ نہیں ہوئی۔ جاہلیت میں اصل میں بدکرداری، زناکاری عام تھی، بہت ہی زیادہ کوئی پابندی نہیں تھی۔ ایسے ماحول میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم کے نسب مبارک کی پاکیزگی اور شرافت کو باقی رکھا، الحمدللہ رب العالمین۔ پھر چونکہ بحث ہے انبیاء و مرسلین کی اعلیٰ نسب کی اور ان کی پاکیزگی کی، کہتے ہیں کہ وقال تعالیٰ فی ایوب، اللہ تبارک تعالیٰ نے سیدنا ایوب علیہ السلام کے بارے میں قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، ان وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب، یعنی یقیناً ہم نے اسے، یعنی حضرت ایوب علیہ السلام کو صابر پایا، کیا اچھا نیک بندہ، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا گیا، تو بیان کرنا یہ ہے کہ خشیت الہی حضرت ایوب علیہ السلام کے اندر اس قدر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا، اور یہی انبیاء کا شرف، یہی انبیاء کی پہچان ہوتی ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ وقال تعالی یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یہ یحییٰ کتاب کو قوت و مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، تھام لو۔ یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان پر وحی اتاری تو وہ کتاب محکم ان کو عطا فرمائی گئی، اور ارشاد فرمایا کہ یہ کتاب ہے تمہارے لیے، اور اس کتاب پر تم عمل کرو۔ تو یحییٰ علیہ السلام کی صورتحال یہ تھی کہ اللہ اکبر، اس قدر اللہ کی بارگاہ میں گڑگڑاتے اور روتے تھے کہ
ناقابل بیان۔ علامہ خفاجی نے بیان فرمایا وَكَانَ حَنَّانًا فِي طَبْعِهِ الرَّحْمَةِ وَأَنَّهُ كَانَ تَقِيًّا بَرًّا بِوَالِدَيْهِ مُطَهِّرًا مِنَ النَّقَائِصِ۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں بے پناہ رویا کرتے تھے، بے پناہ روتے تھے، اور انتہائی پاکیزہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو، آپ کے والدین کو تمام نقائص سے پاک رکھا تھا، الحمدللہ رب العالمین۔ وَأَنَّهُ سَلَّمَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مِنْ يَوْمِ وُلِدَ إِلَى مَمَاتِهِ، پیدائش سے لے کر کے موت تک یحییٰ علیہ السلام تمام منہیات سے محفوظ رہے، سالم رہے۔ اب یہاں سے مسلسل انبیاء و مرسلین کی کیفیتیں بیان فرمائی گئی ہیں۔ میں ان ساری آیتوں کو چھوڑ کر کے آگے چل رہا ہوں۔ وفی کہہ رہے ہیں کہ وَجَاءَ مِن ذَلِكَ فِي الْأَحَادِيثِ كَثِيرٌ كَقَوْلِهِ إِنَّمَا الْكَرِيمُ ابْنُ الْكَرِيمُ ابْنُ الْكَرِيمِ ابْنُ الْكَرِيمِ يوسف ابن یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابراہیم نبی ابن نبی۔ یہ بات ہے سیدنا یوسف علیہ السلام کے تعلق سے کہ حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ وہ دائمی علم و حلم والا تھے، اور حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ بلا شک و تردد وہ کریم ابن کریم تھے۔ یوسف یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، جو اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، جو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، جو نبی کے بیٹے، نبی کے بیٹے، نبی کے بیٹے۔ یہ فضیلت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمائی گئی، اس لیے یہ شرف و اعزاز ان کو حاصل ہے کہ 4 نسلیں ان کی وہ نبی اور رسول تھیں۔ یوسف علیہ السلام نبی، ان کے والد ماجد یعقوب علیہ السلام نبی، ان کے والد ماجد اسحاق علیہ السلام نبی، اور ان کے والد ماجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام نبی۔ تو یہ 4 پشتیں ان کی یہ نبوت کاملہ سے مستفیض تھی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ کریم ابن کریم نبی ابن نبی ہے۔ کہتے ہیں کہ وفی حدیث انس وَكَذَلِكَ الْأَنْبِيَاءُ تَنَامُ أَعْيُنُهُمْ وَلَا تَنَامُ قُلُوبُهُمْ، اور اسی طرح سے انبیاء کی یہ شان ہے کہ انبیاء کی آنکھیں تو سوتی ہیں مگر ان کا دل نہیں سویا کرتا ہے، ان کے دل بیدار رہتے ہیں۔ بخاری میں تو اس کی بڑی واضح حدیث نقل فرمائی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور نماز پڑھنی شروع کی، وضو نہیں بنایا، پوچھا گیا تو ارشاد فرمایا تنام عینای ولا ینام قلبی، میری صرف آنکھ سوتی ہے، میرا دل نہیں سوتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی وہ نیند کی کیفیت صرف ان کی آنکھوں کے ذریعہ پوری فرما دیا کرتا ہے۔ ہم سوتے ہیں تو ہماری آنکھ اور ہمارا دل دونوں سوتا ہے، غفلت کاملہ ہوتی ہے ہماری، لیکن انبیاء و مرسلین کی کیفیت یہ نہیں ہے کہ اللہ نے ان کی تخلیق ہی کچھ ایسی فرمائی ہے کہ وہ اپنی آنکھیں بند کر لیں، آرام فرما لیں، ان کی نیند پوری ہو جایا کرتی ہے۔ بیان فرماتے ہیں وَرُوِيَ أَنَّ سُلَيْمَانَ
كان ما أعطي من الملك لا يرفع بصره إلى السماء تخشعا وتواضعا لله تعالى وكان يطعم الناس لذائذ الأطعمة ويأكل خبز الشعير وأوحي إليه يا رأس العابدين وابن محجة الزاهدين وكانت العجوز تعترضه وهو على الريح في جنوده فيأمر الريح فتقف فينظر في حاجتها ويمضي۔ یہ سنیں شان انبیاء علیہ السلام۔ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا شان و عظمت عطا فرمائی تھی کہ نبی بھی تھے، بادشاہ وقت بھی تھے، نبی بھی تھے اور بادشاہ وقت بھی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خشیت، خشوع و خضوع اور خوف خدا کا حال یہ تھا کہ آسمان کی طرف کبھی نگاہ اٹھا کر کے نہیں دیکھتے تھے۔ لا یرفع بصرہ الی السماء تخشعا، خشیت الہی، خشوع و خضوع، عجز و انکساری، خوف خدا کی بنیاد پر آسمان کی طرف کبھی نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے، اور اتنے عظیم بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ وَكَانَ يُطْعِمُ النَّاسَ لَذَائِذَ الْأَطْعِمَةِ، لوگوں کو بہترین قسم کا لذیذ کھانا کھلایا کرتے تھے، اور خود آپ جو کی روٹی کھا کر کے گزارا فرمایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ ان کی اوپر جو وحی آتی تھی تو خطاب ان کا ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتا تھا یا رأس العابدین، اے عبادت کرنے والوں کے سردار، اور کبھی فرماتا یابن محجت الزاہدین، اے زاہدوں کے پیشوا کے بیٹے۔ یہ صورتحال تھی۔ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا نوازا تھا اسی اعتبار سے ان کے اندر سادگی، تواضع، انکساری، خشوع و خضوع، خوف خدا، خشیت الہی تھا۔ تو یہ شان انبیاء کی ہوتی ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جو حضرات اپنی کم عقلی کی بنیاد پر انبیاء کے ساتھ اپنی برابری کا دعویٰ کرنے لگتے ہیں، اب قرآن پاک کی آیت کریمہ پڑھ دیتے ہیں انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا بشر ہوں، ان کو ہوش کے ناخون لینا چاہیے، ان کو ہوش کے ناخون لینا چاہیے کہ رب کریم نے اس آیت کریمہ کو کس عنوان کے حوالے سے اتارا حضور کے اوپر، مقصد کیا تھا، شان نزول کیا تھا، اس کا بیک گراؤنڈ اس کا کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس کا کوئی بیک گراؤنڈ رہا جس کی بنیاد پر آ گیا، اور وہ یہ تھا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے کمالات دیکھ کر کے عیسائیوں نے آپ کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا تھا، حضرت عزیر علیہ السلام کمالات دیکھ کر کے عیسائیوں نے آپ کو خدا کا بیٹا کہہ دیا تھا، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو حضور تو جامع کمالات مبارکہ تھے، اگر یہ سارے کمالات دیکھ کر کے ان کو تو جزوی فضیلت، جزوی کمالات عطا کیے گئے تھے نا، کسی کو مسیحائی دی گئی، کسی کو عہد بیضا دیا گیا، کسی کو کچھ دیا گیا، کسی کو کچھ، لیکن یہ تو جامع کمالات ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ دیکھ کر کے ان کو خدا یا خدا کا بیٹا کہہ دیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو اس صفائی میں اس آیت کریمہ کو اتارا گیا کہ انما انا بشر مثلکم، اسی لیے امام اہل سنت نے ترجمہ اس کا بشر کا ترجمہ بشر نہیں کیا ہے، چہرہ مہرہ، دیکھنے میں میں تم جیسا ہوں، جس طرح سے تم اپنے آپ کو دیکھتے ہو، ہاتھ پیر ناک آنکھ کان، اسی طرح سے میرا بھی ایک جسم ہے، ہاتھ پیر ناک آنکھ کان، لیکن رہ گئی بات یہ کہ میں کیا ہوں یہ تمہیں کیا معلوم۔ تو اب یہ جو ہے یا تو سادگی کی بنیاد پر یا مذہب میں فتنہ انگیزی کی بنیاد پر، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، بہرحال اگر یہ ایسا کوئی کہہ رہا ہے تو سیدھے
قرآن کے احکام اور اجماع امت کے احکام اور احادیث مبارکہ میں جو باتیں بیان فرمائی گئیں ان کے خلاف بول رہا ہے۔ اتنے عظیم الشان بادشاہ ہیں، لیکن راوی کہتے ہیں کہ آپ ہوا کے دوش پر اپنے تخت پر چلے جا رہے تھے، ایک ضعیفہ عورت نے آپ کو آواز دی، آپ نے ہوا کو حکم دیا، تخت نیچے اتر گیا، اس ضعیفہ کی پوری بات سنی، اس کا فیصلہ فرمایا، اس کی ضرورت پوری فرمائی، اور اس کے بعد پھر تشریف لے گئے۔ یہ شان، یہ انکساری۔ فرمایا گیا وقیل لیوسف ما لک تجوع وانت علی خزائن الارض قال اخاف ان اشبع فانسى الجائع۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب مصر کا سب کچھ مل گیا، حاکم اعلیٰ بنا دیے گئے، سفید و سیاہ کے مالک بنا دیے گئے، سب کچھ ان کا، قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے، تو صورتحال یہ تھی آپ کی کہ آپ بھوکے رہتے تھے۔ لوگوں نے آپ سے پوچھا ما لک تجوع، آپ بھوکے کیوں رہتے ہیں، کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ کہ عظیم الشان جواب ارشاد فرماتے ہیں کہ اخاف ان اشبع فانسى الجائع، مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کھانا کھا کر کے پیٹ بھر لوں اور جو بھوکے رہ رہے ہیں ان کو بھول جاؤں، کیونکہ قحط پڑا تھا نا، 7 سال کا قحط پڑا تھا، اس میں لوگوں کے ہوش اڑ گئے تھے۔ اس وقت کی یہ بات ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام خود بھوکے رہتے اور لوگوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ یہ انبیاء کی شان ہے۔ وروى ابو هريرة رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم خفف على داود القرآن فكان يأمر بدابته فتسرج فيقرأ القرآن قبل أن تسرج ولا يأكل إلا من عمل يده قال الله تعالى وألن له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں بیان فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر زبور شریف کو آسان تر کر دیا تھا۔ بہت عظیم حدیث پاک ہے، اس کو دماغ میں رکھیے گا۔ آپ حکم دیتے، آپ کی سواری کو زین لگائی جاتی، زین ادھر لگائی جاتی، اس درمیان میں آپ پوری زبور شریف تلاوت کر لیا کرتے تھے۔ پوری زبور شریف تلاوت کر لیا کرتے تھے، صورتحال یہ تھی۔ اور زبور شریف قرآن پاک کی طرح سے نہیں تھی، بہت پھیلی ہوئی کتاب تھی۔ بیان فرمایا گیا ہے، کہ زبور شریف کی ایک سورہ قرآن پاک کے 1/3 حصے کے برابر ہوتی تھی۔ فہمت؟ ان الزبور سورۃ واحدۃ کانت ثلث القرآن۔ یہ صورتحال۔ تو اب یہاں پہ آدمی اگر اپنی عقل سے کا پیمانہ استعمال کرے گا کہ صاحب یہ تو ناممکنات میں سے ہے کہ ادھر زین ڈالی گئی، لگائی گئی، اور اس درمیان میں آپ زبور شریف مکمل پڑھ لیتے تھے۔ تو یہی تو نبی اور غیر نبی کے درمیان کا فرق بتلانا ہے۔ نبی غیر نبی کے درمیان کا فرق یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے آسان فرما دیا تھا اس کو۔ اور فرماتے ہیں کہ سیدنا داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی روزی روٹی کھاتے تھے،
زرہ بناتے تھے۔ قرآن پاک میں ان کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا ہے سورہ سبا شریف کے اندر، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ، کہ ہم نے اس کے لیے لوہا کو نرم کر دیا کہ وہ وسیع زرہیں بنائے اور بنانے میں اندازے کا لحاظ رکھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کی زرہ بنائے گا۔ زرہ پرانے زمانے میں جنگوں کا ایک لباس ہوتا تھا، وہ یہاں سے لے کر کے ناف تک، اس سے کچھ نیچے تک ہوتا تھا، وہ جنگوں میں استعمال کیا تاکہ وہ تلوار جب پڑے تو آدمی کٹ نہ سکے، اس کی تلوار اس لوہے کے زرہ پر پڑ کر کے پھسل جایا کرتی تھی اس زرہ۔ لیکن آپ لوہے کو ایسے ہاتھ میں لیتے اور موم کی طرح پگھل جاتا وہ، اور اس کے بعد پھر بنا دیتے۔ اور اس میں قرآن نے فرمایا نا کہ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ، ہر ایک کی زرہ اسی اندازے کے مطابق۔ ظاہر سی بات ہے ہر شخص کی باڈی یکساں تو ہوتی نہیں، بدنوں میں فرق ہوتا ہے، تو ہر ایک شخص کی زرہ جو بناتے تھے اپنے فوجیوں کی، اس کے بدن میں فٹ ہو جایا کرتی تھی علیہ الصلاۃ والسلام۔ وَكَانَ سَأَلَ رَبَّهُ أَنْ يَرْزُقَهُ عَمَلًا بِيَدِهِ يُغْنِيهِ عَنْ بَيْتِ الْمَالِ۔ سیدنا داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی جناب میں عرض کیا تھا، الہ العالمین مجھے وہ توفیق عطا فرما کہ میں اپنے ہاتھ سے کام کروں، اس کی روزی کھاؤں، بیت المال سے مجھے لینے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا کو قبول فرما کر کے ان کو بے نیاز فرما دیا تھا۔ فرماتے ہیں وقال صلی اللہ علیہ وسلم احب الصلاۃ الی اللہ تبارک و تعالی صلاۃ داؤد واحب الصیام الی اللہ تبارک و تعالی صیام داؤد وکان ینام نصف اللیل ویقوم ثلثہ وینام سدسہ ویصوم یوما ویفطر یوما وکان یلبس الصوف ویفترش الشعر ویأکل خبز الشعیر بالملح والرماد ویمزج شرابه بالدموع ولم ير ضاحكا بعد الخطية ولا شاخصا ببصره إلى السماء حياء من ربه عز وجل ولم يزل باكٍ حياته كلها لا إله إلا الله الله أكبر۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نمازوں میں سب سے زیادہ داؤد علیہ السلام کی نماز پیاری ہے، محبوب ہے۔ روزوں میں سب سے زیادہ داؤد علیہ السلام کا روزہ پسند ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ آدھی رات تک سوتے، اس کے بعد بیدار ہوتے، پھر 1/3 ایک تہائی رات کو قیام فرماتے عبادت کرتے، اس کے بعد پھر چھٹا حصہ اور سو جاتے۔ اور روزے کا حال یہ تھا کہ ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے، صوف اون کے کپڑے پہنتے تھے، بال کی چھولداریوں کے بستر پر سوتے تھے، جو کی روٹی نمک اور راکھ ملا کر کے کھایا کرتے تھے، بالملح والرماد، رماد راکھ کو بولتے ہیں، اور وَيَبْدُجُ شَرَابَهُ بِالدُّمُوعِ، اور جب پانی پیتے تو آپ کے آنسوؤں کے قطرات اس پانی میں گر جاتے، اسی کو پیا کرتے تھے۔ بہت روتے تھے، بہت روتے تھے۔ اور کہتے ہیں کہ ایک خطأ اجتہادی کی بنیاد پر اس کے بعد سے آپ زندگی بھر کبھی ہنسے نہیں۔ پورا واقعہ سورہ صاد شریف کے اندر 23ویں پارے میں بیان فرمایا گیا ہے، پورا واقعہ وہاں پہ۔ اور آسمان کی طرف اپنے رب سے حیا کرنے کے باعث کبھی آنکھ اٹھا کر کے دیکھتے نہیں تھے، اور پوری زندگی صرف روتے رہے۔ یہاں اتنا بیان کر چھوڑ دیا گیا ہے، کہہ رہے ہیں کہ وقیل بکا حتی نبت العشب من دموعه وحتی اتخذت الدموع من فی خده اخدودا۔
بیان فرماتے ہیں کہ آپ اتنا روتے کہ آپ کے آنسوؤں سے زمین تر ہو جاتی، اس میں گھاس اگ جایا کرتی تھی، اور اتنا روتے کہ آنسو آپ کے رخسار مبارک پر بہتے تو گڑھے پڑ جاتے تھے۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی عظمتیں، جن کی وجاہتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ واضح ہے۔ ان کا خوف خدا اور خشیت الہی کا حال یہ۔ ایک ہم ہیں، ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہم تو گناہ بھی کرتے ہیں، ہنستے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ کہہ رہے ہیں کہ وقیل کان یخرج متنکرا یتعرف بسیرتہ فیسمع الثناء علیہ فیزداد تواضعا۔ آپ راتوں کو نکلتے تھے لباس بدل کر کے، بھیس بدل کر کے، لوگوں سے پوچھتے بتاؤ داؤد کیسا ہے، لوگوں سے پوچھتے تھے تاکہ لوگ ان کو پہچان نہ سکیں۔ بادشاہ وقت جب آپ کی تعریف لوگ کرتے کہ داؤد تو بہت اچھے آدمی ہیں، بہت اچھے آدمی ہیں، تو آپ کی خشیت اور آپ کی تواضع اور بڑھ جایا کرتی تھی، اور آپ اور بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی سے پیش آیا کرتے تھے۔ وقیل علیہ عیسیٰ علیہ السلام لو اتخذت حمارا قال انا اکرم علی اللہ تعالی من ان یشغلنی بحمار وکان یلبس الشعر ویأکل الشجر ولم یکن له بیت اینما ادرکہ النوم النام وکان احب الاسامی الیہ ان یقال له مسکین۔ ایک جملہ ایسا ہے قسم خدا کی کہ دل کو چھو جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا ہے، ان سے کہا گیا کہ آپ پیدل چلتے رہتے ہیں، اپنی سواری کے لیے ایک گدھا تو کم سے کم کر لیجئے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں یہی میری وجاہت کیا کم ہے کہ میں پیدل چل رہا ہوں، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں کوئی گدھا اپنے ساتھ رکھوں سواری کا تو اس سے یہ ہوگا کہ پھر میری توجہ بٹ جائے گی جو اللہ کی طرف رہتی ہے، اس توجہ کا کچھ حصہ تو گدھے کی طرف لانا پڑے گا، اور میں یہ چاہتا نہیں ہوں کہ میری توجہ اللہ سے ہٹ کر کے کسی اور چیز کی طرف جائے۔ یہ کیفیت، اور یہ تصوف کا بہت بڑا چیپٹر ہے، یہ بہت بڑا چیپٹر ہے یہ تصوف کا۔ اسی لیے صوفیہ کا مزاج یہ ہے کہ صوفیہ کی جو اعلیٰ درجے کی قسمیں ہوتی ہیں ان کا حال یہ ہے کہ وہ تو جنت و دوزخ سے بھی پرے ہو گئے ہیں، ان کو سوائے رب کریم کے اور کچھ نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے۔ اور فرماتے ہیں آپ اون کا لباس پہنتے، درخت کھاتے تھے، ان کی پتیاں کھا کر کے گزارا کرتے تھے، گھر زندگی بھر نہیں بنایا، جہاں نیند آئی کسی درخت کے نیچے آرام فرما لیا، اور فرماتے تھے کہ مجھے سب سے بہترین نام یہ لگتا ہے کہ کوئی مجھ کو مسکین کہہ کر کے پکارے۔ مسکین، یعنی میں مقابلہ کر رہا ہوں آج کے دور کا اور احادیث پاک کے اندر پھیلے ہوئے یہ لہلہاتے گلشن کا، تو ایسا لگتا ہے کہ ہم ایک سراب میں ہیں، ایک دھوکے میں ہیں، اور ہماری باطل جھوٹی انا نے ہمیں کہاں لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ وقیل ان موسیٰ علیہ السلام لما ورد ماء مدینہ کانت ترى خضرۃ البقل فی بطنہ من الہزال۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان فرمایا گیا کہ آپ جب قبطی کو مار کر کے بھگے مدین میں پہنچے، حضرت شعیب علیہ السلام کے یہاں تشریف لے گئے، تو آپ کی صورتحال یہ تھی کہ راستے میں یہی گھاس پھوس کھاتے ہوئے گزرے تھے، پیٹ آپ کا آپ کی کمر شریف سے مل گیا تھا اور پیٹ کے اوپر گرہیں پڑ گئی تھیں،
تو ایسا لگتا تھا جیسے جو گھاس کھائی ہے اس کے اثرات ہوں. اس صورتحال تھی. فرمایا گیا وقال صلی اللہ علیہ وسلم لقد كان الانبیاء قبل يبتلى احدهم بالفقر والقمل وكان احب الیہم من العطاء الیکم. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پہلے کہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں میں آزمایا. فقر میں بھی آزمایا ہے. قمل کہتے ہیں بدن میں جوں پڑ جانا، اس سے بھی آزمائے گئے وہ. اور وہ اس بات کو پسند کرتے تھے کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کے دست نگر رہیں اور کسی کے دست نگر نہ رہیں. جو مانگیں اپنے رب سے، جو سوال کریں اپنے رب سے، بس. اور یہ کر کے دکھایا انہوں نے. وقال مجاہد كان طعام یحییٰ علیہ السلام العشب وكان يبكي من خشية الله تبارك وتعالى حتى اتخذ الدمع مجرى في خده وكان يأكل مع الوحش لئلا يخالط الناس. حضرت مجاہد کی روایت ہے کہ سیدنا یحییٰ علیہ السلام گھاس پھوس کھاتے تھے، خوف الہی سے اتنا روتے تھے کہ آپ کے آنسوؤں کی لکیریں آپ کے رخسار مبارک پر ظاہر ہو گئی تھیں، اور آپ درندوں کے ساتھ مل کر کے کھانا کھاتے تھے تاکہ کوئی آپ کے قریب دوسرا شخص نہ آ سکے. یہ بھی تصوف کا ایک چیپٹر ہے. تصوف کا ایک چیپٹر یہ بھی ہے. تصوف کی بہت ساری باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ مرشد اپنے مرید کو اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ لوگوں سے کم ملے، اس لیے کہ لوگوں سے ملے گا تو وہ اوقات اس کے پریشان اور مضطرب ہو جائیں گے، اور جو اللہ تعالیٰ کے ذکر، اس کی یاد، اس کے تذکرے کے اوقات ہیں وہ دنیا داری میں خرچ ہونے شروع ہو جائیں گے. اس لیے اس کی تلقین ہوتی ہے کہ تم لوگوں سے مت ملا کرو. اسی لیے خانقاہیں بنائی جاتی تھیں، خانقاہوں میں چلہ کشیاں ہوتی تھیں، وہاں پہ ان کو ضرب، دل کی پاکیزگی، تقوی و طہارت، نفس کی پاکیزگی سکھائی جاتی تھی. یہ انداز. آخری حدیث پاک کا ٹکڑا ہے یہ. وحكى الطبري عن وهب أن موسى عليه السلام كان يستظل بعريش وكان يأكل من نقرة من حجر ويقرع فيها إذا أراد أن يشرب كما تقرع الدابة تواضعا لله تبارك وتعالى بما أكرمه الله به من كلامه وأخبارهم في هذا كله مسطورة وصفات في الكمال وجمال الأخلاق والزور والشمائل معروفة مشهورة. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صورتحال یہ تھی کہ آپ پھوس کی جھوپڑی اس میں رہتے تھے، اور ایک پتھر تھا، اس پتھر میں گڑھا بنا ہوا تھا، اسی میں منہ لگا کر کے جیسے جانور پانی پی لیتا ہے پی لیا کرتے تھے. اور یہ سب کیوں تھا؟ اللہ تعالیٰ کی تواضع، اس کی بارگاہ میں رب کریم کی خشیت اور خوف، اور اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ کلام فرما کر کے ان سے، موسیٰ علیہ السلام سے، جو عظمت و وقار عطا فرمایا تھا، آپ نہیں چاہتے تھے کہ کلام مبارک کی وہ لذت و کشش کسی اور انداز میں مجھ سے ضائع ہو جائے. اسی بنیاد پر تو اب معاملہ یہ ہے اصل میں کہ جتنا زیادہ آپ دنیا کی آرائشوں میں پھنسیں گے اتنا ہی زیادہ دل کمزور، نفس موٹا، روح مزمحل ہوتی چلی جائے گی. یہ ساری باتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ رب کریم کی بارگاہ میں خشوع و خضوع، انکساری اور عاجزی اور ایک غریب کی، مسکین کی زندگی گزارنے میں سب سے زیادہ فائدہ ہے، اور اس صورت میں بندہ اپنے رب کے قریب زیادہ ہو سکتا ہے، اور اس وقت اس کے ذکر کی لذتیں اور زیادہ ملتی ہیں، اور دل اور پرنور، روح اور بلند ہوا کرتی ہے. یہ تھا آج کے اس درس کا خلاصہ. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا
مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ رب کریم۔ حدیث پاک کی ترجمانی میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی اسے معاف فرما، اور انبیاء و مرسلین کے محاسن جمیلہ اخلاق کریمہ بیان کیے گئے اللہ ہم سب کو بھی اس کا حصہ عطا فرما اور ہمارے لیے اس پر عمل کو آسان فرما دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی و نور عرشی سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد۔ قلب و نظر ہے ساتھ اکیلا